नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 25 पारे मुकम्मल हुए हैं। आखिरी सूरत 25वें पारे की, उसका नाम सूरत जासिया है, और उससे पहली सूरत, उसका नाम सूरत दुखान है। सूरत दुखान के आखिर में अल्लाह ताला ने जो लोग नाकाम हैं उनका और जो लोग कामयाब हैं उनका नक्शा खींचा है, यानी अहले जन्नत का और अहले दोज़ख का कुरान मजीद ने नक्शा खींचा है। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का आखिरी अशरा इत्कुम मिनन नार, आग से आज़ादी का ये अशरा है। क्या मतलब कि रोज़े रख लिए, पहला अशरा भी गुजारा, अब दूसरा अशरा भी आपने गुजारा, तो इसका मतलब ये है कि अब तीसरा अशरा अल्लाह की तरफ से माफ़ी आ गई और तुम्हारे लिए अब आग से आज़ादी हो गई है। तो ये तीसरा अशरा आग से आज़ादी का अशरा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बच गया, आग से बच गया, उसको जन्नत मिल गई, वो आदमी कामयाब हो गया है। जो कामयाब लोग हैं उनका ठिकाना जन्नत है, और जो नाकाम लोग हैं उनका ठिकाना दोज़ख है। एक हदीस मुबारका के अंदर है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं जो घूमते रहते हैं, बहुत सारी ड्यूटी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हैं। कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कोई जिन और शैतान इंसान को नुकसान न पहुंचा सके, और वो किसी वक्त नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फ़रिश्ते उनको पकड़ लेते हैं। और कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है घूमते हुए जहां अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले, वाज़ व नसीहत, अल्लाह की तस्बीह तकबीर हो रही है, वो फ़रिश्ते वहाँ जमा हो जाते हैं। जब कोई आदमी ऐसी महफ़िल और मजलिस में कोई फ़रिश्ता आता है तो दूसरों को आवाज़ देता है, आ जाओ हमारा मकसद यहाँ पर पूरा हो रहा है। और जब यहाँ से महफ़िल ख़त्म होती है, वापस अल्लाह ताला के हुजूर पहुँचते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। अल्लाह पूछते हैं कि मेरे फ़रिश्तों कहाँ से आए हो? वो कहते हैं, अल्लाह ताला हम आपके बंदों से मस्जिद नूर में तरावी पढ़ी मसलन, और वहाँ पर तेरी याद में बाद में बैठे हुए थे, तेरा और तेरे हबीब का तज़किरा था, वहाँ से आए हैं। तो कहा मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तेरे बंदे कह रहे थे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी तकबीर, तेरी तस्बीह कह रहे थे, और तेरी तकबीर कर रहे थे, और तेरी तहमीद कर रहे थे, और तेरी तमजीद कर रहे थे, तेरी बुज़ुर्गी को बयान कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये मेरे बंदे मेरी पाकीज़गी, मेरी बड़ाई, मेरी तहमीद, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्होंने आपको देखा नहीं है। कहा अगर मेरे बंदे मुझे देख लें तो फिर, कहा फिर और ज़्यादा आपकी इबादत करें और आपकी तस्बीह और तकबीर को कहें। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, बताओ मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? कहा तेरी जन्नत का तू इससे सवाल कर रहे थे कि ए अल्लाह हमें जन्नत इनायत फरमा दी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ा का वल जन्नत, तेरी रज़ा चाहते हैं और जन्नत चाहते हैं, नसीब फरमाइए। तो अल्लाह ताला कहते हैं उन्होंने जन्नत देखी है? कहा नहीं, जन्नत नहीं देखी। कहा अगर देख लें तो कहा अल्लाह वो और ज़्यादा शौक़ और वलवले और मोहब्बत से तो इससे तेरी जन्नत का सवाल करें। और फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि वो किस चीज़ से पनाह चाहते थे? तो कहा दोज़ख से, तेरे अज़ाब से पनाह चाहते थे। उन्होंने दोज़ख को, अज़ाब को देखा है? अल्लाह ताला पूछते हैं, कहते नहीं देखा। अगर देख लें तो कहा और ज़्यादा वो अपना ज़ोर के साथ पनाह चाहें और आपसे हिफाजत चाहें। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं, ओ मेरे फ़रिश्ते हो, तुम गवाह रहो, मुझे कसम है तुम गवाह रहो, जो वो मुझसे मांगते थे हमने इनायत कर दिया है। यानी जन्नत मांगते थे,
ہم نے ان کو جنت عنایت کر دی ہے، اور جس چیز سے پناہ چاہتے تھے دوزخ، یعنی ہم نے اس سے ان کو بچا لیا ہے۔ پھر وہاں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہاں تو کوئی آدمی ایسا ہی آیا تھا، مثلا خان صاحب کو ملنے کے لیے، وہ تو وہاں محفل میں آدمی نہیں تھا، اور بعد میں کسی کام میں آیا، گھر سے کوئی بیٹی آ گئی، بہن آ گئی، امی کو چلو تراویح سے فارغ ہوئی ساتھ لے جائیں، وہ تو وہاں محفل میں نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے یہ ایسی محفل ہے، اس میں بعد میں آنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ہم نے ساروں کی مرادوں کو پورا کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ رمضان میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سوال کرنا ہے ان میں سے جنت بھی ہے، اور جس سے پناہ چانی ہے ان میں سے دوزخ بھی ہے۔ یہ سورت دخان کے آخر کا رکوع، اس کا تھوڑا سا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ جو زقوم کا درخت ہے کہتے ہیں بہت کڑوا اس کا پھل ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے اور وہ بہت کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کی شکل بھی بہت بدصورت، شکل کے لحاظ سے بھی بہت بد ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ اس کی تشبیہ شیطان کے ساتھ دی ہے، شیطان کے سر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے۔ تو کہا کہ طعام الاسیم، جو گنہگار لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ ان کا زقوم جو ہے ان کا کھانا ہوگا۔ تو کہا قرآن نے کالمہل یغلی فی البطون، تانبے کی طرح وہ پیٹ میں جوش مارے گا۔ پگھلا ہوا تانبا کبھی بھٹی میں جاؤ تو دیکھو جس طرح وہ پانی بنا ہوا اور جوش مارتا ہے، یہ اتنا زہریلا ہوگا جب پیٹ میں جائے گا تو اس طرح آگ لگا دے گا اور پیٹ کے اندر جوش چل رہا ہوگا۔ بھوک ایسی لگی ہوئی ہوگی جو اس تکلیف والے کھانے کو کھانے پر انسان مجبور ہو جائے گا شدت بھوک کی وجہ سے۔ کغلی الحمیم، جس طرح کہ گرم پانی ہوتا ہے، پانی گرم جس طرح جوش مارتا ہے اس طرح ان کے پیٹ کے اندر یہ پھل جا کر جوش مارے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم آئے گا پکڑو ان کو، کھینچو اور گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو۔ ثم صبوا فوق راسی من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا یعنی گرم پانی ان کے سر پر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور بچا لے، اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، تو دنیا میں بڑا اپنے کو طاقت والا اور عزت والا سمجھتا تھا، دیکھا نافرمانی کی یہ سزا ہے، ذرا چکھ لے اسے۔ اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں، تو آگے قرآن یہ فرماتا ہے ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں شک تھا اور تمہیں بتایا جاتا تھا اور تو یقین نہیں کرتا تھا۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ فی جنات وعیون، ایسی جگہ ہوں گے جہاں باغات ہیں اور ان باغات کے اندر چشمے ہیں، خوبصورت باغ، اور ساتھ ان کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ یلبسون من سندس و استبرق، ان کو لباس ہوگا سندس کا اور استبرق کا، ایک ریشم موٹا ہوتا ہے اور ایک پتلا ہوتا ہے، جو شوق ہوگا باریک ریشم پہننا ہے تو تب، موٹا پہننا ہے تو تب۔ تو کہا کہ استبرق، سندس اور استبرق کا لباس ہوگا۔ تو قرآن فرما رہا ہے تو فی متقابلین و استبرق متقابلین، آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی محفل ایسی نہیں ہوں گی کہ کسی کی طرف پشت ہو، جس محفل کے اندر آمنا سامنا ہوتا ہے وہ محفل جو ہے وہ اچھی محفل ہوتی ہے۔ تو قرآن آگے ارشاد فرمائے کذالک وزوجناہم بحور عین، اس طرح گوری موٹی آنکھوں والوں کے ساتھ ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ اور پھر فرمائے کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں امن کے ساتھ جو پھل چاہیں گے وہ ان کو مانگیں گے اور ان کے لیے میسر ہوگا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، ان کے لیے موت کا چکھنا نہیں ہوگا
موت نہیں آئے گی، وہ پہلی دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی موت ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید نے وہ وقاہم عذاب الجحیم، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے کہ اس کی مہربانی ہے، بچا لیا جائے گا۔ ہم مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، محتاج ہیں اور فقیر اور مسکین ہیں، اللہ دوزخ سے بچا لے۔ ہمارا یقین ہے ان کا فرمان برحق ہے، فرشتوں کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پوچھنا ہے، اور پھر اللہ کا اعلان کرنا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جنت دے دی، میں نے اپنے بندوں کو دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم پر اپنی مہربانی اور کرم فرما دیجیے، دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، بچا لیجیے، جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ نصیب فرما ہمیں بھی، گھر والوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، والدین کو بھی، بزرگوں کو بھی، محلے کے سارے مردوں کو اور ساری عورتوں کو، مائیں بہنیں بیٹی آئی ہیں ان کو، ان کے تمام عزیز و اقربا کو دوزخ سے اللہ بچا لیجیے۔ اللہ بڑا تیرا سخت عذاب ہے، تیرے نافرمان بندے جن پر تیرا غضب اور ناراضگی ہوگی وہ وہاں پہنچیں گے، اللہ بچا لیجیے۔ اللہ جنت نصیب فرمانا اور اس کی نعمتیں نصیب فرمانا، آخری عشرہ اس کے فضائل نصیب فرمائی، معتکفین بچے جوان اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ رمضان کے باقی دن خیریت سے نصیب فرما دیں، دعائیں قبول فرمائی۔ اے اللہ ہر بیماری اور وبا سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ملک کو ہر طرح مہربانی فرما، ہر طرح عافیت فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمان جہاں ہیں ان کی مدد فرما، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، والدین مشائخ اور اساتذہ بہن بھائی دوست احباب ہمارے رشتہ دار جہاں ہیں عزیز و اقربا، اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام کیجیے، ان کو ہر آفت حادثے اور پریشانی سے اللہ بچا لیجیے، ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔